هو اللہ الذی لا الہ الا، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الملک، وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ۔ وہ بادشاہ کی تشریح ملک کی وہ کی ہے کہ جس کے حکم پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جو وہ کہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است، ملوکیت اس لیے حرام کہی گئی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے جو میں کروں وہ کافی ہے، کسی کو بندوں کا خدا نہیں بنایا اللہ نے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ ملک ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کی تشریح کرنے کے لیے۔ القدوس، وہ قدوس ہے، اللہ اکبر، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ یہ قدوس کا مفہوم ہے۔ تنزیہ عن کل سوء، ہر برائی سے، ہر سوء سے، ہر امکانی چیز سے بھی کہ جس کے بارے میں نقص کہا جا سکے، اللہ اس سے پاک ہے۔ السلام، اور وہ سلامتی والا ہے، سلامتی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ المومن، اور وہ امان والا ہے، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، وہ مہیمن ہے۔ اس مہیمن کا ترجمہ کیا گیا نگہبان، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ مہیمن اللہ کے اسماء میں سے ایسا اسم ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے اسماء میں سے خاص اسم مہیمن، نگہبان، لوگوں کو سنبھالے ہوئے۔ العزیز، عزت والا۔ الجبار، زبردست۔ المتکبر، غرور اور تکبر، بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی فیما یروی عن ربہ، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو حضور اپنے رب سے روایت کریں۔ تو فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اللہ اکبر، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ کوئی اور آپشن لے لیں لوگ، اللہ کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، وہی الہ برحق ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں مانتا۔ کسی نے مٹی کے مادو کو خدا سمجھ لیا، مان لیا، کسی نے پتھر کی مورتی کو خدا کہہ لیا، کسی نے درخت کو خدا مان لیا، کس نے جلتی آگ کو خدا کہا۔ خدا ماننے والوں نے تو کمال کر دی۔ یہ کیچوا جس سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں، کانٹے کے ساتھ لگائی جاتی، یہ بھی کسی مخلوق کا خدا رہا ہے، اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا۔ سانپوں کو دیوتا اور خدا لوگوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ لوگوں کے آپشن ہیں جو انہوں نے آج خود گھڑے۔ لیکن ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھو کہ اللہ کون ہے؟ جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو السلام ہے، جو المومن ہے، جو المہیمن ہے، جو عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں صفتیں بیان کرنے کے بعد کا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور آپشن آج خود لیتا بھی ہے، کوئی سانپ کو لیتا ہے، یا کوئی بچھو کو لے لیتا ہے، یا کوئی کیچوے کو لے لیتا ہے، یا پتھر کی مورتی کو لے لیتا ہے، اللہ فرماتا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ خوبیاں جو رب کی ہیں، یہ خوبیاں کسی میں ہو سکتی ہیں جو خالق کی خوبیاں ہیں؟ مٹی کا بنا ہوا مادو کیا ان خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے؟ پتھر کی مورتی اور لکڑی کا وسن اور مختلف اشجار اور درخت اور جلتی آگ اور بہتے پانی، کیا یہ بدل ہو سکتے ہیں اور ان خوبیوں کے حامل ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، الہ حقیقی تو وہ ہے جو ان خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کی اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ واللہ الخالق، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بنانے والا ہو اور ان کا اندازہ مقرر کرنے والا ہو۔ الباری، اور پھر ان کو ظہور پذیر کرنے والا ہو، ان کو جو ہے وہ منصہ شہود پہ لانے والا ہو، وہ باری ہے، پیدا کرنے والا۔ المصور، پھر اس کو صورت دینے والا، یہ اس کی شان ہے۔ خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، اور الباری بھی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے مبارک نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی تسبیح بولتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے، اسم اعظم کون سا ہے؟ تو جواب آیا علیک بآخر سورۃ الحشر، اگر تم اسم اعظم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اسم اعظم انہی اسماء میں سے۔ پھر پوچھا گیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہی جواب آیا کہ اسم اعظم تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی آخری۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں آخری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پڑھ لیتا ہے، وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے تو وہ فجر تک اللہ کی امان میں رہتا ہے۔
اور اگر فوت ہو جائے تو شہیدوں کے زمرے میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الحشر ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو ان شانوں کا مالک ہے، اور تم اس مالک سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان تو اپنے مالک کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اللہ کے فیض و برکات سے متمتع نہیں ہو پاتے، اور کفار سراسر انکار کر کے جہنم کے حقدار بنتے ہیں۔